السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی چینل آڈیو بکس بائی سویرا۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ عنکبوت از قلم نور راجپوت، ایپیسوڈ نمبر 104۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ روف ٹاپ لاؤنج میں موسیقی کی دھیمی لے اور قہقہوں کا شور پس منظر میں گم ہو گیا جب عروضہ اپنی محتاط چال چلتے ہوئے ولی تک پہنچی، جو کھانے کی اشیاء کے قریب ایک کرسی پر بیٹھا پانی پی رہا تھا۔ سیاہ جمپ سوٹ میں اس کا ایتھلیٹک جسم مزید نمایاں لگ رہا تھا اور اس کے بال مضبوطی سے جمے تھے۔ وہ بظاہر یوں وہاں پہنچی تھی جیسے اسے پیاس لگی ہو، جیسے کچھ کھانے کا ارادہ ہو۔ کیا رپورٹ ہے؟ اس کی آواز سرگوشی نما تھی، اتنی دھیمی کہ ولی کے کانوں کے علاوہ کسی کو سنائی نہ دیتی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اگر ان کا دشمن پر نظر رکھے ہوئے تھا تو اسے شک نہ ہو۔ وہ ایک ٹرے سے چاکلیٹ پیسٹری اٹھا رہی تھی۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر بے تاثر تھا۔ ولی نے پانی کا گلاس واپس رکھا اور اپنے سر کو بمشکل حرکت دی، جس سے اس کی سفید شرٹ کے کالر پر ایک چھوٹا سا مائک نظر آیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے عروضہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک انوکھی چمک تھی۔ ابھی ویٹ کرو، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس کا لہجہ اتنا بے فکر تھا جیسے وہ کسی عام بات کا جواب دے رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی حرکت کرنے کے انداز میں ایک پراسرار سی خاموشی اور پھرتی تھی۔ اس نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال لیے اور عروضہ سے تھوڑا سا فاصلہ رکھتے ہوئے مٹھائیوں کے اسٹال کی طرف بڑھ گیا۔ عروضہ کا ماتھا تن گیا۔ وہ اس کے بے فکر لہجے اور پرواہی سے اٹھ جانے پر بے پرواہ تھی۔ وہ اس کے بے فکر لہجے اور لاپرواہی سے اٹھ جانے پر حیران تھی۔ اسے انتظار کرنے کی عادت نہیں تھی۔ اس کے نیچے کام کرنے والے سینکڑوں گارڈز اس کے ایک رپورٹ مانگنے پر لائن بنا لیتے تھے اور ولی کا یہ رویہ اسے جھنجھلاہٹ دے رہا تھا۔ مجھے انتظار کرنے کی عادت نہیں ہے، وہ سرد لہجے میں بولی۔ اس کی آواز میں ایک غیر معمولی سختی تھی جو ظاہر کرتی تھی کہ وہ اس کی یادیں نہیں۔ ولی نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی بھویں ہلکی سی اٹھیں اور اس نے کندھے اچکا دیے، جیسے عروضہ کی جھنجھلاہٹ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسے حکم ماننے کی عادت نہیں تھی۔ وہ جو کرتا تھا اپنی مرضی سے کرتا تھا۔ تو عادت ڈال لو، کیونکہ اس مشن کو میں لیڈ کر رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، مگر چہرے پر کوئی مسکراہٹ بھی نہیں تھی۔ وہ سیدھا عروضہ کو چیلنج کر رہا تھا، اس کی کمانڈنگ شخصیت کو۔ عروضہ کا جبڑا تن گیا۔ وہ اسے حکم دے رہی تھی جیسے وہ ہمیشہ کرتی آئی تھی، لیکن ولی اس کا حکم کیوں مانتا؟ اس کی آنکھوں میں شدید بے چینی ابھری۔ اس نے دانت پیستے ہوئے اپنی ٹرے پر ایک چاکلیٹ پیسٹری رکھی، گویا اس غصے کو پیسٹری کے ذریعے دبا رہی ہو۔ تمہیں مجھے ابھی بتانا چاہیے۔ اس کا لہجہ اب بھی حکمیہ تھا، آواز میں وہی پختگی تھی جیسے وہ جان کر ہی سانس لے گی۔ ولی نے ایک بار پھر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک لمحے کے لیے گہرائی اتری، جیسے وہ اس کے اندر کی بے چینی کو بھانپ رہا ہو۔ پھر اس نے مسکرانے کے بجائے ایک غیر متوقع اور پرسکون انداز میں محض دہرایا، ویٹ کرو۔ اس کے لہجے میں ایک ایسا اعتماد تھا کہ عروضہ کو ایک لمحے کے لیے اپنی طاقت غیر مؤثر محسوس ہوئی۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی مجمع میں آگے بڑھ گیا۔ اس کا وجود ایک سائے کی طرح تھا۔ عروضہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کے جبڑے سختی سے کھینچے ہوئے تھے، آنکھوں میں ایک نئی قسم کی الجھن تھی۔ ولی کی غیر متوقع ہٹ دھرمی نے اسے پریشان کر دیا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ یہ صرف ایک مشن نہیں بلکہ اس کی اپنی منطقی دنیا کا ایک نیا امتحان تھا۔ روشنیوں سے جگمگاتا ہال، قہقہوں کی گونج، کیمروں کی چمک اور ات کھلے گلابوں کی خوشبو فضا میں رچی بسی ہوئی تھی۔ مگر اس سجی سنوری تقریب کے ایک کونے میں فلک تنہا بیٹھی تھی، سیاہ رنگ کی ریشمی سادہ گھیرے دار فراک پہنے، شہد رنگ بالوں کو ایک خوبصورت ہیئر سٹائل میں باندھے، جبکہ دوپٹے کو ایک جانب گرائے وہ سیاہ ہیلز پہنے ہوئے تھی۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں وہاں جلتے سبھی برقی کمکموں کو مات دے رہی تھیں۔ کئی نظریں بھی اختیار اس کی جانب اٹھی تھیں، مگر اس کی نظریں وہ ایک ایسے شخص پر جمی تھیں جو خود کو کسی عورت کی وجہ سے رسوا نہیں کر سکتا تھا۔
وہ بار بار نظریں چرا کر کسی خاص سمت دیکھتی، پھر خود کو سنبھال کر چپ ہو جاتی۔ چند لمحوں بعد عروجہ آہستہ قدموں سے آ کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ سیاہ فراک والی فلک اور سیاہ اسٹائلش جمپ سوٹ والی عروجہ جمال زندگی میں پہلی بار ایک ساتھ بیٹھی تھی۔ آج وہ روبوٹ بے تاثر خاتون نہیں بلکہ ایک لڑکی لگ رہی تھی، ہلکی سی انسیکیور مگر بے حد اصلی، بالکل سیاہ گلاب کی طرح، پرکشش اور خطرناک۔ تم ابھی بھی باس کو پسند کرتی ہو نا؟ اس کے سوال پر فلک نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک پھیکی سی بے آواز مسکراہٹ لبوں پر لے آئی۔ اس مسکراہٹ میں کسی کا سوال نہیں، کسی تسلیم شدہ زخم کا عکس تھا۔ عروجہ نے اس مسکراہٹ کو دیکھا اور جانے کیوں ایک پل کو ہلکا سا دل بیٹھ گیا۔ چند لمحے یوں ہی خاموش گزر گئے۔ ویسے اپنے سے بڑی عمر کے انسان سے محبت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ کچھ دیر بعد فلک کی الجھن بھری آواز ابھری۔ عروجہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ تو میسج کے ساتھ ایموجی کا استعمال بھی نہیں کرتے۔ اب بتاؤ، ایک خالی اوکے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ وہ بات کرتے کرتے خود بھی الجھ گئی تھی۔ عروجہ کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھرے۔ وہ اپنے سے کم عمر انسان کو پسند کرنا اور بھی مشکل ہوتا ہے۔ عروجہ کی آواز سنائی دی۔ فلک نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ یہ بدتمیز تو بات بھی نہیں سنتے۔ دل کر رہا تھا اس کار کی گردن مروڑ دے جس نے اس کے حکم کو ٹالا تھا۔ میں تمہارے درد سمجھ سکتی ہوں، فلک نے ہمدردی سے کہا اور نظریں سامنے لوگوں پر جما دیں۔ چند لمحوں تک دونوں بس خاموش بیٹھی رہیں۔ روشنیوں کی چمک ان کی آنکھوں تک پہنچ رہی تھی مگر دل کے اندر ایک ہلکی سی دھند چھائی تھی۔ آخر میں دونوں نے ایک ساتھ گہری سانس لی، جیسے کسی نامکمل دعا کو ادھورا چھوڑ کر صرف وقت کے حوالے کر دیا ہو۔ کوئی جاہل ہی ہوگا جو فلک جیسی لڑکی کو ریجیکٹ کرے۔ فجر اسی کو شرمندہ کرنے آئی تھی۔ رئیس نے بے نیازی سے کندھے ہلائے۔ آئی اگری۔ کوئی اندھا ہی ہوگا جو اسے اندیکھا کرے گا۔ آئی اگری۔ اس کا جواب ایک لفظی تھا، بالکل عقل سے پیدل۔ آئی اگری۔ اس کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ جس کی مردانگی صرف فیصلوں میں نہیں، بھاگنے میں ظاہر ہوتی ہے۔ آئی اگری۔ وہ خود کو عقل مند سمجھتا ہو۔ آئی اگری۔ وہ بد نصیب ہوگا جو اسے ٹھکرائے گا۔ آئی اگری۔ جسے صرف خود سے عشق ہو وہی دوسروں کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ آئی اگری۔ فلک ایک روشنی ہے اور بزدل لوگ روشنیوں سے ڈرتے ہیں۔ آئی اگری۔ لگتا ہے مصنوعی ہیرو نے مت مار دیے، تبھی اصلی ہیرا نظر نہیں آ رہا۔ آئی اگری۔ اس بار وہ مسکرا دیا۔ اس کے مسکرانے پر وہ خفگی سے اسے گھور کر رہ گئی۔ اور آپ شاید وہ ہیں جنہیں کوئی بھی جملہ شرمندہ نہیں کر سکتا۔ آئی اگری۔ وہ تو جل بھن کر ہی رہ گئی۔ جو اسے شرمندہ کرنے آئی تھی اس کے ٹھیٹ پن پر ورک آؤٹ کر گئی۔ رئیس اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اب بھی سافٹ ڈرنک کے ساتھ وہ شرمندہ تو نہیں مگر تھوڑا سا خاموش ضرور ہو گیا ہے۔ منار فیشن کے دفتر میں صبح کا پہلا اجالا کسی فاتح کی طرح دھیرے دھیرے داخل ہو رہا تھا۔ رات کی تقریب کے بعد یہ روشنی ایک ٹھنڈے مرہم کی مانند تھی۔ میز پر خاکوں کے بے ترتیب ڈھیر، رنگوں کی درجنوں چھوٹی بڑی شیشیاں، دھاگوں کی ریلیں اور آدھے بنے ہوئے کاسٹیومز۔ ہر چیز میں ایک گہرا سکون تھا، وہی سکون جو کسی عظیم طوفان کے گزر جانے کے بعد زمین پر اترتا ہے۔ پروجیکٹ رانیہ ایسا ہی ایک طوفان تھا جو گزر گیا تھا۔ فجر اپنے آفس میں تھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہفتوں کی تھکن تھی مگر اس تھکن پر ایک اطمینان کی چادر بچھی تھی۔ اس نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے لیپ ٹاپ پر آؤٹ لک اوپن کیا تاکہ ای میلز دیکھ سکے۔ سینکڑوں نوٹیفیکیشنز کے درمیان اس کی نظر ایک معمولی سی ای میل پر ٹھہر گئی جس کا عنوان کسی بھی دوسرے پیغام سے بالکل مختلف تھا۔ بھیجنے والا ایک غیر مانوس پروفیشنل نام تھا، ایمبر لائٹ اسٹوڈیوز۔ کاسٹیوم ڈیزائننگ کی درخواست کے حوالے سے ایمبر لائٹ اسٹوڈیوز لندن۔ ریگارڈنگ یور اپلیکیشن فار کاسٹیوم ڈائریکشن، ایمبر لائٹ اسٹوڈیوز لندن۔
दिल ने एक लम्हे को धड़कना छोड़ दिया। वो ठिठक गई, उंगलियां कप पर बेहिस होकर जम गई, सांस जैसे सीने में ही कहीं कैद हो गई। इसने इनवान को दोबारा पढ़ा। मेरी कोई दरख्वास्त? लंदन से? मैंने तो कभी। एक अनजाने खौफ और नाकाबिले यकीन तजस्सुस के साथ इसने ईमेल खोली। अल्फाज इंतहाई नपे तुले, खुश अखलाक और पेशा वराना थे। मोहतरमा फजर मेराज, हमें ये लिखते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आपके भेजे गए पोर्टफोलियो ने हमारी टीम को बेहद मुतासिर किया है। आपकी तख्लीकी इनफरादियत, कहानी बयान करने के लिए कपड़ों की तहों का इस्तेमाल और बनावट का इम्तजाज हमारे लिए निहायत तरोताज़ा और मुतासिर कुन है। एम्बर लाइट स्टूडियोज़ अपनी आने वाली तारीखी फैंटेसी फीचर फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डायरेक्शन के सिलसिले में आपसे बात करना चाहेगी। हम आपको एक ऑनलाइन मीटिंग के लिए मदऊ करना चाहते हैं ताकि इस प्रोजेक्ट पर मज़ीद गुफ्तगू की जा सके। हम जल्द आपसे बात करने के मुंतज़िर हैं। मुखलिस एलिसन जैंक्सन्स या जो भी नाम है, हेड ऑफ प्रोडक्शन एम्बर लाइट स्टूडियोज़। मेल ख़त्म हो गई। इसका वजूद अंदर तक कांप गया। चाय का कप कब का मेज़ पर रखा जा चुका था, मगर इसे याद भी नहीं था। वो कुर्सी की पुश से टीक लगाकर साकित बैठ गई। चंद लम्हे ऐसे गुजरे जैसे इसने दुनिया का हर शोर अपने कानों से बंद कर दिया हो। क्या ये सच था? मगर इसने तो किसी फिल्म की वार्डरोब के लिए अप्लाई नहीं किया था। क्या कोई इसके साथ मजाक कर रहा था? सर घूम गया। फिर जैसे अंदर कोई बचा हुआ बल्ब पूरी ताकत से फट गया हो। एक ही नाम इसकी ज़बान पर आया, एक सरगोशी की सूरत में, वली। इसकी नज़रें बेख्तियार सामने दीवार पर लगे प्रोजेक्ट रानी के कोलाज पर जम गईं। ये इसका वो प्रोजेक्ट था जिसे इसने किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपनी रूह की तस्कीन के लिए बनाया था। इसे वो दिन याद आया जब इसकी तैयारियों के दौरान वली ने इसके खाकों की बड़ी तफसील से तस्वीरें खींची थीं। इसकी उंगलियां एक एक टांके, एक एक धागे पर रुकी थीं। वो हर चीज़ पर गहरी नज़र रखे हुए था। इसने ही प्रोजेक्ट रानिया से इसका बिल्कुल मुख्तलिफ पोर्टफोलियो तैयार किया था। उसने भेजा था। इसने छुप कर मेरा काम दुनिया के सबसे बड़े ख्वाब के दरवाजे पर पहुंचा दिया और मुझे बताया तक नहीं। इसकी आंखों में नमी की एक पतली सी तह चमकने लगी, मगर वो आंसू नहीं थे। वो हैरत, हल्की सी खफगी, बेयकीनी और एक ऐसी गहरी खुशी का इम्तजाज थे जिसे वो नाम नहीं दे पा रही थी। कभी कभी कुछ लोग हमारे लिए वो दुआ बन जाते हैं जो हम खुद अपने लिए मांगना भूल जाते हैं। वली इसकी वो दुआ बन गया था जिसे वो खुद के लिए मांगना भूल गई थी। दफ्तर का दरवाज़ा होले से खुला। वली अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर वही पुरसुकून मुस्कुराहट थी जो फजर के लिए इसके चेहरे का हिस्सा बन चुकी थी। वो फजर को देखकर साकित रुक गया। फजर की नम आंखें सीधा इस पर जम गईं। तुमने भेजा था? इसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। तुमने बिना बताए? वो बोल भी नहीं पा रही थी। वह मुश्किल खड़ी हुई। लैपटॉप की स्क्रीन इसकी जानिब थी। लैपटॉप की स्क्रीन इसकी जानिब की। वली ने एक नज़र स्क्रीन को देखा, फिर इसकी आंखें चमक उठीं। मैंने सिर्फ तुम्हारा फ़न दुनिया को दिखाया है। तुम्हें वहाँ होना चाहिए जहाँ लिबास सिर्फ कपड़े नहीं, तारीख होते हैं। मगर मैं कैसे? इसने पाकिस्तानी कई फिल्मों की वार्डरोब की थी, मगर फिर भी इसे जैसे ख्वाब लग रहा था। वो रुका और फिर बोला, जब माहीन खान, पाकिस्तानी फैशन डिज़ाइनर जिन्होंने हॉलीवुड फिल्मों की वार्डरोब में काम किया, बैनुल-अक़वामी सीरीज़ के लिए किरदारों को ज़िंदा कर सकती हैं, जब शहरयार हसन का काम दुनिया भर में सराहा जा सकता है, तो फजर में राज क्यों नहीं? तुम्हारा फन उनसे कम नहीं, बस इसे सही आँख की तलाश थी। वो खामोश रही। वली का चेहरा आंखों में आई नमी की वजह से धुंधला सा लग रहा था। फिर एक अधूरा सा कांपता हुआ जुमला इसके लबों से फिसला, क्या मैं वाकई वहाँ तक पहुँच सकती हूँ? वो इसके बिल्कुल करीब आया और इसके हाथ थाम लिया। जानम, तुम पहले ही वहाँ हो, दुनिया को बताने के लिए मैं हूँ। 3 दिन बाद मुनार फैशन का दफ्तर एक आला सतही मीटिंग रूम का मंजर पेश कर रहा था। ये कोई आर्जी तब्दीली नहीं लग रही थी, बल्कि हर चीज़ को सोच समझकर तरतीब दिया गया था। दीवार के साथ लगे
मैनिक्विन्स पर अधूरे मलबूसात अब बेतरतीब नहीं बल्कि फनपारों की तरह ताज़ा थे, जैसे वो फजर की तख्लीकी सलाहियतों की गवाही दे रहे हों। सामने दीवार पर एक बड़ी स्क्रीन नज़र आ रही थी। वली ने आखिरी बार प्रोजेक्टर का जाविया और रोशनी को परखा, फिर फजर के कंधे पर हल्का सा हाथ रखकर पीछे हट गया, पीछे कुर्सी पर बैठ गया। इसका काम ख़त्म हो चुका था। अब ये फजर का मैदान था। फजर ने एक सादा मगर बेहद खूबसूरत लिबास से तन किया हुआ था। ये लिबास इसके एतमाद और पेशा वराना रवैये का अक्कास था। इसके बाल सफाई से एक जोड़े में बंधे थे और इसका चेहरा पुरसुकून था, मगर इसके दिल की धड़कन उस तूफान का पता दे रही थी जो एक बड़े मौके से पहले हर फनकार के अंदर बरपा होता है। वक्त पर स्क्रीन रोशन हुई और दो चेहरे नमूदार हुए। एक तरफ फिल्म के तजुर्बाकार डायरेक्टर मिस्टर एलिस्टर फिंच थे, जिनकी परखती हुई आंखें किसी भी फनकार की रूह तक झांकने की सलाहियत रखती थीं। दूसरी तरफ हेड ऑफ प्रोडक्शन एलिसन जैक्सन थे, जिनके चेहरे पर पेशा वराना गर्मजोशी थी। एलिसन ने मुस्कुराहट के साथ गुफ्तगू का आगाज़ किया और फजर से मिलने पर अपनी खुशी का इजहार किया। फजर ने इसी पेशा वराना अंदाज में साफ और पुरएतमाद लहजे में इनका शुक्रिया अदा किया और इस मौके को अपने लिए एक एजाज़ करार दिया। इसकी आवाज़ में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, अलबत्ता वली यूं पुरसुकून बैठा था जैसे इसका रोज़ का काम हो। इसके अपने घर में एक अदद प्रोड्यूसर और एक अदद डायरेक्टर रहता था। मिस्टर फिंच बराह रास्त मुद्दे पर आए। उन्होंने फजर के पिछले काम, ख़ास तौर पर प्रोजेक्ट रानिया की तारीफ की और बताया कि उन्हें कपड़ों की बनावट के ज़रिए कहानियाँ बयान करने का इसका अंदाज़ बेहद पसंद आया है। उन्होंने अपनी फिल्म का तस्वुर बयान किया, 17वीं सदी की एक ख़याली सल्तनत जहाँ हर तरफ शाहाना शान व शौकत है और इसी शान व शौकत के पर्दे में गहरी साजिशें और धोखाधड़ी पनप रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि उन्हें ऐसे मलबूसात दरकार हैं जो इस दुनिया के दोगलेपन यानी ज़ाहिरी चमक और बातिनी अंधेरे दोनों को एक साथ पेश कर सकें। फजर खामोशी और पूरी तवज्जो से इनकी बात सुनती रही। इसका जहन एक कैनवस की तरह था जिस पर फिंच के अल्फाज रंग भर रहे थे। जब डायरेक्टर ने अपनी बात मुकम्मल की तो फजर ने एक लम्हे का तौक़ुफ़ लिया, अपनी सोच को तरतीब दिया और फिर बात शुरू की। मैं आपके विजन को पूरी तरह समझती हूँ। मेरे नज़दीक लिबास सिर्फ एक किरदार को नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया को ज़ाहिर करता है। ये उसकी ताकत भी है और कमज़ोरी भी। इसके जवाब में मौजूद गहराई ने मिस्टर फिंच को मुतासिर किया। उन्होंने आगे झुकते हुए वो सवाल पूछा जो इस मीटिंग का असल इम्तिहान था। उन्होंने एक ऐसी मलका की किरदार का तस्वुर पेश किया जो अवाम में बेहद ताकतवर, बावकार और काबिल एहतराम है, लेकिन अपनी ज़ाती ज़िंदगी में वहम और गहरे खौफ का शिकार है। उन्होंने पूछा कि फजर अपने डिज़ाइन के ज़रिए बग़ैर किसी लफ्ज़ का सहारा लिए इस किरदार की इन दो मुतज़ाद हालतों को कैसे ज़ाहिर करेगी। ये सवाल फजर के लिए एक चैलेंज नहीं बल्कि एक दावत थी। इसकी आंखों में एक ख़ास चमक उभरी। मलका जब अवाम के सामने होगी, उसने वजाहत शुरू की, तो इसका लिबास इसका ज़िरा होगा। मैं भारी और शाहाना कपड़े जैसे गहरा मखमल और कीमती ब्रोकेड इस्तेमाल करूंगी। इन पर सोने और चांदी के धागों से मजबूत ज्योमेट्रिकल और नुकीले नमूने कढ़े होंगे जो इसकी ताकत, असूलों और हर चीज़ पर इसके कंट्रोल को जाहिर करेंगे। लिबास की साख्त सख्त होगी ताकि इसके जिस्म और लोगों की नज़रों के दरमियान एक वाज़ेह फासला कायम रहे। वो एक लम्हे को रुकी, जैसे खुद इस मलका को अपने सामने खड़ा देख रही हो। लेकिन जब वो अकेली होगी अपने ज़ाती कमरों में, तो यही लिबास इसकी कैद बन जाएगा। वहाँ मैं तमाम भारीपन ख़त्म कर दूंगी। मैं हल्के और नाजुक कपड़े जैसे रेशम और शिफॉन का इंतखाब करूंगी, जिनके रंग मध्यम और धुंधले होंगे। इन पर कोई वाज़ेह नमूना नहीं होगा, बल्कि कपड़े की बनावट में ही एक बेतरतीबी और उलझन होगी, जैसे बिखरे हुए धागे या अधूरी सिलाई। ये इसके अंदरूनी खौफ, बेयकीनी और टूट फूट का अक्कासी करेगा। ये लिबास इसके दिल से करीब होगा, जैसे वो तहफ़्फ़ुज़ ढूंढ रही हो, लेकिन यही गुर्बत इसकी कमज़ोरी को भी अयां करेगी। जब इसने अपनी बात मुकम्मल की तो स्क्रीन पर गहरी खामोशी छा गई।
मिस्टर फिंच और एलिसन एक दूसरे को देख रहे थे। इनकी आंखों में पेशेवराना दिलचस्पी अब गहरे एहतराम और तहसीन में बदल चुकी थी। ये किसी डिज़ाइनर का नहीं, बल्कि एक कहानीकार का जवाब था। एलिसन ने इस खामोशी को तोड़ा। इसने फजर को बताया कि इसकी बसीरत गैर मामूली है और उन्हें बिल्कुल इसी गहराई की तलाश थी। मीटिंग के इख्तिताम पर उन्होंने फजर को बाज़ाब्ता तौर पर लंदन आने की दावत दी ताकि वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स के सामने अपना मुकम्मल कॉन्सेप्ट बोर्ड पेश कर सके। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इस सफ़र के तमाम इंतज़ामात स्टूडियोज़ की जिम्मेदारी होंगे। गुफ्तगू ख़त्म हुई और स्क्रीन स्याह हो गई। कमरे में छाई खामोशी अब बोझल नहीं, बल्कि कामयाबी की खुशी से सरशार थी। फजर ने एक लंबी गहरी सांस खारिज की, जिसे इसे ना जाने कब से रोक रखा था। इसने आंखें बंद की और एक लफ्ज़ इसके जहन में गूंजा, लंदन। जब इसने आंखें खोलीं तो सामने वली का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। इसकी आंखों में बेपनाह फ़ख्र और खुशी थी। इसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, इसकी निगाहें ही सब कुछ कह रही थीं। फजर के लबों पर भी एक पुरसुकून मुस्कुराहट फैल गई। इसने मेज़ पर रखे अपने हाथ पर वली का हाथ महसूस किया, जो इसने इसे थामने के लिए बढ़ाया था। हम लंदन जा रहे हैं, इसने आहिस्ता से मगर एक अटल यकीन के साथ पूछा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये ख्वाब जैसा है। जानम, तुम ख्वाब देखो, यकीन दिलाने को मैं हूँ। ये सफ़र किसी एक का नहीं, उन दोनों का था। महंगे फानूस की रोशनी में नहाया हुआ डाइनिंग हॉल, सफ़ेद संगमरमर की मेज़, उम्दा चीनी के बर्तन और चांदी की कटलरी सेट के बीच 4 अफराद बैठे थे। बाहर की खामोश रात अंदर के माहौल में अजीब सी कशीदगी ले आई थी। हालांकि खाने की मेज़ पर सब कुछ मुकम्मल था। रईस मामूल के मुताबिक खामोश बैठा था। इसके चेहरे पर आजकल वही मखसूस लाताल्लुकी थी जो अक्सर होती थी। वली, जरदाश और अहमद औरंगज़ेब भी मेज़ पर मौजूद थे। वली का चेहरा खिलाफ मामूल पुरसुकून, हल्की सी थकन और गहरी सोच के आसार लिए हुए था। अलबत्ता वो खुश नज़र आ रहा था। जरदाश ने निवाला लेते हुए चौंक कर पूछा, खैरियत है वली? आज तो तुम बहुत खुश लग रहे हो, चेहरे से रोशनी फूट रही है। इसने खफीफ मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। जो कुछ उरूज़ा ने बताया, उसके बाद वो जरदाश के साथ अपना रवैया नहीं बदल सकता था, वरना शक हो जाता। जब तक कुछ साबित ना हो जाता, वो वैसे ही रहना चाहता था जैसे था। हाँ, आज मुनार फैशंस के लिए बड़ी कामयाबी का दिन था। रईस, जो खामोशी से कांटे से अपनी प्लेट में मौजूद स्टीक की तहें काट रहा था, अचानक ठिठक गया। उंगलियां बेख्तियार रुक गईं। वो जो फजर की तरफ से बिल्कुल लाताल्लुक बना हुआ था, लाताल्लुक रह नहीं पाया। इसने नज़रें नीचे ही रखीं, मगर कान अब पूरी तरह से मुतवज्जा हो चुके थे। वैसे आजकल मुनार फैशंस वाकई कामयाबों को छू रहा है। सरताज ने बात को बढ़ाया, लहजा कदरे मायनाखेज था। प्रोजेक्ट रानी ने इसे आसमान की बुलंदियों की जानिब गामजन कर दिया है। माजी के लगे दाग भी मिटने लगे हैं। अहमद औरंगज़ेब ने वली की तरफ नज़रें मरकूज़ की, जैसे अल्फाज से ज़्यादा उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। रईस अब भी खामोश था, जैसे वहाँ हो ही ना। उनकी टीम बहुत मेहनती है, उसने संभलते हुए कहा, और वो सब वाकई ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अहमद साहब ने भुएं चढ़ाईं। और इस बार क्या कामयाबी मिली है? इसने लम्हा भर सोचा, जैसे खुद को तरतीब दे रहा हो, फिर धीरे धीरे पूरा किस्सा सुनाया। एम्बर लाइट स्टूडियोज़ लंदन ने फजर को अपनी अगली तारीखी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डायरेक्टर के तौर पर मद्दू किया है। उन्होंने प्रोजेक्ट रानिया से मुतासिर होकर ये फैसला किया है। डाइनिंग टेबल पर लम्हा भर को मुकम्मल खामोशी छा गई। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। रईस की निगाह अब प्लेट से उठ चुकी थी, सीधी वली पर जम गई। एक गहरी, सख्त और किसी अनजाने सवाल से भरी निगाह। क्या वो अकेले लंदन जाएगी? इसकी आवाज़ में ज़ब्त की तहें थी, मगर अंदर एक अनजानी बेचैनी थी, जो पहली बार लफ्ज़ों का रूप धार रही थी। वली ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर नफ़े तोले अंदाज में जवाब दिया, नहीं, मैं उसका पीए हूँ, तो मैं साथ जाऊँगा। ये कहते हुए इसकी आवाज़ में थोड़ा सा तज़ब्ज़ुब ज़रूर था,
یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں تھوڑا سا تذبذب ضرور تھا۔ اگر اس نے جانے سے منع کر دیا، ویسے تو آج تک روکا نہیں تھا۔ احمد صاحب نے اس کے پیے کہنے پر گلا کھنکارا، جبکہ ولی نے بمشکل اپنا سرخ ہوتا چہرہ چھپایا۔ وہ جانتا تھا انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا، مگر رئیس کے چہرے پر پہلی بار ایک واضح نرمی سی ابھری، جیسے وہ خود سے کہہ رہا ہو، کم از کم وہ اکیلی نہیں جا رہی۔ اس کی کمر سیدھی ہوئی، اعصاب کی کچھ گرہیں ڈھیلی پڑ گئیں۔ تو تم اب صرف پیے کی پوزیشن پر خوش ہو؟ زرتاش کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ وہ خفیف سا ہنس دیا۔ جہاں موقع اور خواب ایک ساتھ جائیں وہاں پوزیشنز معنی نہیں رکھتی۔ رئیس کے ہونٹوں پر ایک سایہ سا آیا، شاید مسکراہٹ کا، شاید طنز کا۔ اور اگر وہ وہاں کامیاب ہو گئی؟ رئیس کی آواز اب کچھ اور گہری تھی، جیسے اس نے خود کو تیار کر لیا ہو۔ ولی نے ایک پل ٹھہر کر آنکھوں میں اٹل یقین کے ساتھ کہا، تو وہ اسی جگہ پہنچے گی جہاں اس کا حق بنتا ہے۔ رئیس نے کچھ دیر اسے دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ بس خیال رکھنا، لندن کے خوابوں میں اکثر تنہائیاں بھی چھپی ہوتی ہیں۔ احمد صاحب نے یہ کہتے ہی نظریں جھکا لیں۔ رئیس کے چہرے پر اب بھی ایک انکہی لہر باقی تھی، جیسے وہ ہر جملے کے پیچھے کسی اور ہی بات کی گونج سن رہا ہو۔ اس نے کانٹے سے پلیٹ میں ایک آخری ٹکڑا کاٹا، پھر اٹھ کر چپ چاپ ہال سے باہر نکل گیا۔ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اتنے سائلنٹ کب سے ہو گئے؟ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ زرتاش نے ولی کو دیکھا اور سر جھٹکا۔ تمہارے پاس دل بھی ہے، زبان بھی، مگر رئیس کے پاس صرف دیواریں ہیں۔ ولی خاموش رہا، چہرے پر ہلکی سی الجھن تھی۔ ہال میں دوبارہ صرف چاندی کی کٹلری کی آواز سنائی دی۔ رات کی ہوا میں خنکی کھلی تھی۔ پورے شہر کی روشنیاں نیچے چھوٹے ستاروں کی مانند ٹمٹما رہی تھیں۔ آسمان پر چاند کسی گواہ کی طرح چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ سوئمنگ پول کے کنارے ماربل کے فرش پر دو کرسیاں تھیں، ایک پر رئیس بیٹھا تھا، دوسری پر مراد۔ پانی خاموش تھا، بالکل رئیس کی طرح، مگر اس کے اندر جیسے کوئی طوفان آہستہ آہستہ سانس لے رہا ہو۔ مراد نے کافی کا سپ لیتے ہوئے اسے دیکھا، جس پر چہرے پر معمول کی شوخی، مگر آنکھوں میں چپتا ہوا سوال۔ ویسے تم بھی عجیب ہو رئیس، تمہیں اس بات سے اطمینان ہے کہ وہ ولی کے ساتھ جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ تم پریشان ہو کہ وہ ایک غیر مرد کے ساتھ جا رہی ہے۔ رئیس نے آنکھیں بند کی، جیسے لمحے بھر کو خود سے آنکھیں چرائی ہوں، پھر آہستگی سے آنکھیں کھولیں۔ چہرے پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ تمہیں میں 25 سال کا لڑکا لگتا ہوں مراد، جو ایک ٹپیکل مجنوں کی طرح اس لڑکی کے پیچھے پڑ جائے گا جسے وہ پسند کرتا ہے؟ مراد نے کندھے اچکائے، لیکن باز نہ آیا۔ محبت تو محبت ہوتی ہے، جس میں جلن نہ ہو۔ وہ کیسی؟ پھر تم مان لو، میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ اس نے ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست کر لیے۔ وہ سب کچھ جو اندر گونج رہا تھا، ضبط کی مضبوط دیواروں میں قید تھا۔ جب اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ خود کو رسوا نہیں کر سکتا، تو بس کہہ دیا تھا۔ وہ ولی کے ساتھ جا رہی ہے، کم از کم مجھے یہ اطمینان ہے۔ مراد نے گہری سانس لی، لہجے میں استہزاء در آیا۔ خود کو دھوکہ دینے سے کچھ نہیں بدلنے والا۔ رئیس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ آواز بھاری تھی، مگر زخمی نہیں، غرور سے لپٹی ہوئی۔ تو کیا کروں؟ بتا دو، کیسے اپنے مقام سے گر جاؤں؟ کس طرح ایک عورت کے پیچھے چیخوں، گڑ گڑاؤں؟ مراد لمحے بھر کو خاموش ہو گیا۔ چاند کی روشنی میں رئیس کا چہرہ کچھ اور سنجیدہ لگنے لگا تھا۔ پھر آہستہ سے پوچھا، اگر فجر کو ولی سے محبت ہو گئی تو؟ رئیس کے چہرے پر جیسے کوئی سایہ سا گزرا، وہ ساکت ہو گیا۔ چند لمحے تک کوئی آواز نہیں آئی۔ سوئمنگ پول کے کنارے پانی کی سطح پر چاند کی پرچھائیاں لرزنے لگیں۔ اس کی آواز بالآخر ابھری، یہ وہ سوال ہے جس کا میرے پاس جواب نہیں۔ مراد نے سر داہ بھری۔ فجر معراج ایسی عورت نہیں جو کسی پر اتنا بھروسہ کرے جتنا وہ ولی پر کرتی ہے۔ تمہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ مراد تپ کر بولا۔ میں اندھا نہیں ہوں مراد، مجھے سب نظر آ رہا ہے۔ وہ چڑک کر بولا،
مسئلہ یہ ہے میں محبت اور نفرت کے درمیان پھنس گیا ہوں۔ میرا اس سے یہ رشتہ ہے کہ مجھے اسے مارنا ہے اور میرا دل باقی ہو گیا ہے۔ مراد کہنا چاہتا تھا کہ اس کا دل شروع دن سے ہی باقی تھا، مگر وہ بولا تو آواز دھیمی اور گہری تھی۔ تو پھر جیت کس کی ہوگی، محبت کی یا نفرت کی؟ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں اور پھر الفاظ اس کے لبوں سے نکلے جیسے صدیوں پرانے ہوں۔ میں نے محبت کو تاج کی طرح پہنا اور نفرت کو خنجر کی طرح سنبھالا۔ پھر کچھ دیر وہ چپ رہا۔ جنگ ان دونوں کی ہے، میں نہیں جانتا کون جیتے گا۔ مراد نے کافی کا آخری سپ لیا، پھر پرسکون لہجے میں پوچھا، اور تم کہاں کھڑے ہو اس جنگ میں؟ میں نفرت اور محبت دونوں کو ایک موقع ضرور دوں گا۔ میرے جذبات اسے نفرت سے بچا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میری نفرت میرے جذبات سے جیت پائے گی یا نہیں۔ اور تمہارے دل کا کیا؟ مراد کو افسوس ہوا۔ رئیس نے گہری سانس لی۔ چہرہ اب بالکل پرسکون تھا، آنکھیں چمک رہی تھیں، مگر اندر ایک دنیا چل رہی تھی۔ میں رئیس اورنگزیب ہوں، میں ایک عورت کی وجہ سے خود کو رسوا نہیں کر سکتا۔ سوئمنگ پول کے پانی میں چاند کا عکس لرزنے لگا۔ فضا میں خاموشی پھیل گئی، لیکن اندر کچھ بہت گہرا، بہت پرانا، بہت کمزور ہو کر بھی ابھی تک زندہ تھا۔ دن کا وقت تھا اور منار فیشنز کا اسٹوڈیو کسی فعال شہد کی مکھیوں کے چھتے کی مانند گونج رہا تھا۔ رنگوں کی کہکشاں ہر طرف بکھری تھی، ڈیزائنرز کی بھاگ دوڑ، درزیوں کی مشینوں کی مسلسل ٹک ٹک اور ماڈلز کی آمد و رفت نے اس جگہ کو ایک نئی زندگی بخش دی تھی۔ فجر اپنے دفتر میں بیٹھی تھی، میز پر ڈیزائنز اور فیبرک کے نمونے سلیقے سے رکھے تھے۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور فلک مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر فخر اور محبت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس کے پیچھے فخر بھی تھا جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چلا آیا تھا۔ وہ اپنی بہن کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں تم سے پہلے بغیر چاپ شورو نہیں جانا چاہتی تھی، اس نے آگے بڑھ کر فجر کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں سچی خوشی تھی۔ مجھے تم پر بہت فخر ہے فجی، لندن جا رہی ہو، وہ بھی اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے۔ تمہاری کامیابی میری کامیابی ہے۔ فجر خوش دلی سے مسکرا دی۔ وہ دونوں اب باتیں کر رہی تھیں جبکہ فخر صوفے پر بیٹھا۔ اس دوران فجر کی نظر اس پر پڑی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے اپنے مہنگے فون میں مصروف تھا، مگر اس کے چہرے پر بیزاری اور ہونٹوں پر ایک ناگواری کی شکن واضح تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہ کب سے ان کی باتوں پر برا سا منہ بنائے جا رہا تھا، فجر نے محسوس کیا، اور اس کی نظروں سے کچھ بھی چھپا نہیں تھا۔ خیریت تو ہے؟ آپ کو زیادہ خوش نہیں نظر آ رہے میری کامیابی سے۔ پھر ایک لمحے کو رک کر مزید چوٹ کی۔ اب یہ مت کہہ دینا کہ آپ کے خاندان کی عورتیں لندن نہیں جاتیں۔ فخر نے فون سے نظریں ہٹائیں اور اس کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کو اس کے چہرے پر غصہ آیا، مگر پھر اس نے ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ نہیں، ایسی بات بالکل نہیں، بلکہ میں تو خوش ہوں کہ تم یہ سب کر رہی ہو، محنت کر کے اپنا نام بنا رہی ہو۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا، پھر زہر میں بجھا تیر چلایا۔ آج کل کی عورتوں کی طرح گولڈ ڈگر تو نہیں ہونا؟ لفظ گولڈ ڈگر پر فجر کے چہرے پر ایک استحصائی مسکراہٹ ابھری۔ گولڈ ڈگر؟ اس نے لفظ چبایا۔ عورتوں کی وراثتیں تک تو مرد ڈکار جاتے ہیں، اور گولڈ ڈگر عورتیں؟ واہ! اس نے ایک بار پھر طنزیہ نظروں سے فخر کو دیکھا۔ ویسے عجیب ہے، عورت اپنی محنت سے آسمان بھی چھو لے تو اسے کردار کی سند آپ لوگوں سے لینی پڑتی ہے۔ تعصب سے سر جھٹکا۔ اس کا طنز کسی تیز دھار نشتر کی طرح چبھا۔ فخر کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کھوکھلی دلیل پیش کرتا یا غصے کا اظہار کرتا، کمرے کے دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ میڈم، میٹنگ کے لیے آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس ایک جملے نے ماحول کی ساری کشیدگی کو جیسے کاٹ کر رکھ دیا۔ فجر نے اس بات میں سر ہلایا۔ گفتگو وہیں دم توڑ گئی، مگر اس کے کہے ہوئے الفاظ کمرے کی ہوا میں معلق رہ گئے، جو فخر کے غرور پر ایک گہرے زخم کی طرح سخت ہوئے۔ وہ اپنا بدلہ بعد میں لے گا، پہلو بدلتے ہوئے اس نے سوچ لیا۔ ویسے میں نے ابھی ایک پوسٹ دیکھی تھی،
تمہاری کتابوں کے خلاف تنظیم چل رہی ہے، تم پر کاپی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، لوگ بلا وجہ تمہاری تذلیل کر رہے ہیں، تم لیگل ایکشن کیوں نہیں لیتی ہو؟ اس نے میز کا دراز کھولتے ہوئے کہا۔ پروجیکٹ رانیہ کا حصہ ہونے کے بعد بھی اگر کوئی مجھ پر الزام لگائے، میرے لکھے ہوئے کو کاپی یا فضول کہے، تو پھر میں تحفی کر سکتی ہوں۔ ویسے بھی یہ الزام دنیا کے ہر کونے کے مصنف پر لگتے آئے ہیں، اس نے سکون سے جواب دیا۔ پتہ نہیں کیا ہے یا لیو ٹالسٹائی کی کتاب جنگ اور امن پر بھی کاپی اور انسپائریشن کا ٹھپا لگا ہے، تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ اس نے تفصیل سے جواب دیا۔ اور مصنفین پبلک فگر ہوتے ہیں، ان پر تنقید کے ساتھ ساتھ تصحیح بھی چلتی ہے۔ اپنی قدر و قیمت پر کوئی سمجھوتہ مت کرو۔ وہ دراز سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ قیمتی ہو کر مفت کا ہو جانا درویشی ہے۔ پل کے اندر کی مصنفہ جاگ اٹھی۔ ہر کوئی تمہارا مفت ورژن ڈیزرو نہیں کرتا۔ بالآخر اسے مل گئی، ٹشو میں لپٹی ہوئی نرس ریسٹوران کی وہ چھری جو اس نے پروا کے سامنے اٹھائی تھی، وہ اس نے فلک کے سامنے رکھی۔ اپنے بیگ میں رکھو، کچھ ایسا ویسا ہو تو استعمال کرنا، باقی میں دیکھ لوں گی، وہ قدرے سکون سے بولی۔ فلک حیرانی سے ہنس دی۔ تم میری بہن کو کیا سکھا رہی ہو؟ اس بار وہ چپ نہیں رہ پایا۔ جو تمہیں سکھانا چاہیے تھا، وہ اسی کے انداز میں بولی جبکہ فلک نے چھری اٹھا لی۔ ٹھیک ہے، میں یہ رکھ رہی ہوں، تم لوگ بحث بند کرو۔ وہ پیس میکر بن چکی تھی، بحث وہیں دم توڑ گئی۔ رات اپنے گہرے سیاہ پروں کو شہر پر پھیلا چکی تھی۔ وہ اپنے وسیع و عریض بیڈ روم کے خاموش ٹھنڈے ماحول میں کھڑا تھا۔ ابھی شاور لینے کے بعد اس نے ایک ڈھیلے ڈھالے سیاہ ٹراؤزر اور سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ بال ہلکے گیلے تھے، جن میں وہ بے دلی سے انگلیاں پھیر رہا تھا، جبکہ اس کی نظریں آئینے میں اپنے ہی عکس پر جمی تھیں۔ ایک ایسا عکس جو باہر سے پرسکون مگر اندر سے ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں مبتلا تھا۔ اس کے شاہانہ بیڈ پر میک بک پرو کھلا ہوا تھا اور ساتھ ہی اس کا فون بے حسی سے پڑا تھا۔ فجر کی کئی کالیں اس کی اسکرین پر نظر انداز کی جا چکی تھیں۔ فون ایک بار پھر سے بجا، مگر اس بار اسکرین پر ایک انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ یہ ایک ویڈیو کال تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے بھی مسترد کرتا، کال خود بخود اس کے لیپ ٹاپ پر منتقل ہو گئی اور ایک مانوس چہرہ اسکرین پر ابھرا۔ ہیلو بگ بی۔ یہ ایک ایسی کھنکتی ہوئی شرارت بھری آواز تھی کہ رئیس، جو ڈریسنگ ٹیبل سے اپنی پرفیوم کی بوتل رکھ رہا تھا، جھٹکے سے پلٹا۔ کرسٹل کی منقش بوتل اس کے ہاتھ میں ہی رہ گئی۔ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں ستاروں جیسی چمک تھی اور چہرے پر وہ مسکراہٹ جو رئیس کے ہر دفاع کو تہس نہس کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ ولی کی طرح اسے بگ بی کہنے لگی تھی۔ اسے بگ بی کہنا بہت اچھا لگتا تھا۔ میری کال کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں آپ؟ مجھے مجبوراً دوسرے نمبر سے فون کرنا پڑا۔ اب بندہ اتنا بھی مصروف نہ ہو کہ فجر معراج کا دوسرا نمبر تک محفوظ نہ کر سکے، اور تمہیں مجھے کال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی آواز اسپاٹ اور سرد تھی، جیسے وہ اس غیر متوقع مداخلت سے سخت ناخوش ہوا ہو۔ آف کورس، آپ کو دیکھنے کے لیے۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کیے شرارت سے کہا۔ رئیس نے گہری سانس بھری اور ہاتھ میں پکڑی بوتل واپس اس کی جگہ پر رکھی۔ فجر کی تیز نظروں نے بوتل کو دیکھ لیا تھا۔ ویسے یہ امپیریل میجسٹی کلائیو کرسچن نمبر 1 ہے نا؟ اس نے اسکرین کے قریب ہو کر پوچھا۔ میں نے سنا ہے یہ دنیا کی مہنگی ترین خوشبوؤں میں سے ایک ہے، جس کی بوتل کے ڈھکن پر ایک اصلی ہیرا جڑا ہوتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس کے سوال میں تجسس ہی تجسس تھا، جیسے 14 سال کی عمر میں وہ اس سے اس کی سلطنت کے بارے میں جان لینا چاہتی تھی۔ ہاں، وہی ہے، اس نے مختصر بے تاثر جواب دیا، جیسے یہ کوئی معمولی سی بات ہو۔ فجر کو اب سمجھ آیا تھا اس سے پہلے اس کی خوشبو کیسے پہنچ جاتی تھی۔ یہ تو لیمیٹڈ ایڈیشن تھا نا، صرف 10 بوتلیں بنائی گئی تھیں، آپ کو کہاں سے ملا؟ وہ آنکھیں پھیلائے پوچھ رہی تھی۔ نیلامی میں خریدا ہے، اس نے سکون سے جواب دیا۔ کروڑوں میں ہے نا؟
रईस ने सिर्फ कंधे उचकाए। वैसे आपका कमरा बहुत खूबसूरत है। नाइस। वो दाएं बाएं झांकते हुए कमरे का जायजा लेने लगी। बस नहीं चल रहा था लैपटॉप से बाहर निकल आती। ये बेड कितने का है? और वो दीवार पर लगी पेंटिंग। रईस ने कमर पर दोनों हाथ रखे और जबड़े खींच कर इसे देखा। वो मुनार फैशंस की मालकिन नहीं लग रही थी। वल्लाह, वो यहाँ होती तो इसे गुद्दी से पकड़कर बाहर निकालता। अब ये मत पूछ लेना कि रईस औरंगज़ेब कितने का है। वो सबके आखिरी सिरे पर पहुंचकर तंजिया लहजे में बोला। इसकी आंखों में एक लम्हे को चमक उभरी, मगर इसने अपनी मुस्कुराहट को कमाल महारत से दबा लिया। आपस की बात है। इसने स्क्रीन के और चेहरा करीब लाते हुए राजदारी से पूछा। क्या कीमत है आपकी? कम अज़ कम फजर में राज अफोर्ड नहीं कर सकती। इसने अपने डार्क लाड होने का पूरा सबूत दिया। छोटा इंसान एक मुस्कुराहट पे बिक गया था। फजर ने पूरा सा मुंह बनाया। खैर बताओ, फ़ोन क्यों किया है? वो अभी से जान छुड़ाना चाहता था। मैं लंदन जा रही हूँ। इसकी हेज़ल आंखों में दुनिया जहान की खुशी और फ़ख्र उमड़ आया। चेहरा बिला वजह ही तमतमा उठा। अच्छा। वो अब भी बेरुखी से कहीं और देख रहा था। आपकी मदद चाहिए। अब ये मत कहना कि मैं तुम्हें उठाकर लंदन छोड़ाऊँ। मेरे पंख नहीं हैं। इसके तंज पर फजर ने खफगी से देखा। मनहूस के पास प्राइवेट जेट तो था ना। अगर पेशकश कर देता तो इसका क्या चला जाता। मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए जा रही हूँ। इसने फिर से पुरजोश होते हुए बताया। तुम मुझे कॉल क्यों की है? वो हैरान हुआ। तो क्या फवाद खान को करूँ? इस बार वो दब गई। तुम कर सकती हो। इसने कंधे उचकाए। वैसे वो आपका एज फेलो है ना। तुम्हें मेरी एज से क्या ऑब्सेशन है? वो चिढ़ गया। खुद ही कहा था मैं तुमसे 17 साल बड़ा हूँ। मैं चिल्ला सकता हूँ। इसकी नकल उतारते हुए फजर ने याद दहानी करवाई। रईस का चेहरा सुर्ख पड़ गया। इसने बेसाख्ता अपने बालों में हाथ फेरा। अगर मेरे पास ऑप्शन होता मैं तब भी रईस औरंगज़ेब को ही करती। इसकी आंखों में खफगी उभरी और लहजे में एक अजीब सा मान दराया। इसका जुमला एक तीर की तरह था, सीधा, बेखता और ठीक निशाने पर लगा। वो साकित हो गया। इस पूरी गुफ्तगू में पहली बार इसने नज़रें उठाकर सीधा उसे देखा। खुले बाल बिखरे हुए थे। वो गर्दन अकड़ाए इस पर यूं जोम कर रही थी जैसे वो दुनिया का सबसे कीमती और काबिल भरोसा इंसान हो। एक लम्हे में रईस के तने हुए असाब ढीले पड़ गए। इसने बेरुखी बरतने के सारे हथियार जैसे खुद ब खुद गिर गए। इसके अंदर की जंग एक लम्हे को थम गई। अच्छा बताओ, क्या हेल्प चाहिए? वो अब मुकम्मल संजीदा था। लैपटॉप को बेहतर जाविये पर रखते हुए वो बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गया। इसकी आवाज़ में अब पहले वाली तल्खी या तंज का शायबा तक न था। फजर ने एक गहरी सांस ली। एम्बर लाइट स्टूडियोज़ ने मुझे अपनी अगली तारीखी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डायरेक्टर के तौर पर मंजूर किया है। मैं चाहती हूँ कि ये प्रोजेक्ट मुझे हर हाल में मिले। रईस ने कुछ देर खामोशी से इसे देखा। अब वो एक बिजनेस टाइकून था जो एक बासलाहियत आर्टिस्ट को बैनुल अक़वामी मैदान में कदम रखने की गुर सिखा रहा था। ठीक है, सुनो। इसकी आवाज़ में एक ठहराव और ज़ुर्फ़ निगाही उभरी। सबसे पहले अपनी पुरजोश तबीयत को एक तरफ रख दो। वहाँ वो तुम्हारी काबिलियत पर तुम्हारा इंतखाब करेंगे, तुम्हारी खुशी पर नहीं। पुरएतमाद रहो मगर बेताब नहीं। उन्हें यह एहसास दिलाओ कि युद्ध तुम डिज़र्व करती हो, उसके मोहताज नहीं हो। फजर ने इस बात में सर हिला दिया। दूसरी बात, रईस ने अपनी उंगली उठाई, ये एक तारीख़ी फ़िल्म है। तुम्हें इस दौर को पीना होगा। सिर्फ कपड़ों के डिज़ाइंस मत ले जाना, बल्कि इस उहद की रूह को अपने साथ लेकर जाना। वहाँ की सियासत, सकाफ़त, फ़न तामीर और लोगों की नफ्सियात पर तहकीक करो। तुम्हारा पोर्टफोलियो सिर्फ तुम्हारे काम की नुमाइश नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच और विजन की कहानी सुनाता हो। उन्हें ये दिखाओ कि तुमने प्रोजेक्ट रानिया कैसे नहीं, बल्कि क्यों कामयाब बनाया था। इसकी बातें अमली और गहरी थी। फजर की आंखें चमक उठीं। और सबसे अहम बात, वो लम्हे भर को रुका। डायरेक्टर के विजन को समझो। इससे ये मत पूछो कि उसे क्या चाहिए, बल्कि ये समझो कि वो कैसा महसूस करवाना चाहता है।
پھر اسے بتاؤ کہ تم اس کے ویژن کو کپڑوں کے ذریعے کیسے حقیقت کا روپ دے سکتی ہو۔ اپنے آئیڈیاز ان پر تھوپنا مت، بلکہ ان کے آئیڈیاز کو ایک نئی بلندی دینا۔ انہیں فجر معراج ایک ڈریس ڈیزائنر نہیں چاہیے، انہیں فجر معراج ایک ویژنری چاہیے جو کپڑوں سے دنیا تخلیق کر سکے۔ فجر کی آنکھوں میں تشکر اور اعتماد کی ایک نئی لہر ابھری۔ میں ان سب باتوں کا خیال رکھوں گی۔ وہ 14 سالہ باغی فجر تھی اور وہ 31 سالہ رئیس اورنگزیب اسے نصیحتیں کرتا ہوا اور وہ اس کی نصیحتیں اپناتی ہوئی۔ اس کے جواب پر رئیس کے ہونٹوں پر ایک بہت ہی ہلکا سا، تقریباً غیر محسوس تبسم آیا، جس میں تفاخر کا عنصر نمایاں تھا۔ مجھے معلوم ہے تم رکھو گی، بس خود پر بھروسہ رکھنا۔ اس ایک لمحے میں کمرے کی خاموشی میں ان دونوں کے درمیان فاصلے اور تلخیاں جیسے کہیں پیچھے رہ گئی تھیں۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین کے ایک طرف وہ تھی اپنے خوابوں کی دہلیز پر کھڑی، اور دوسری طرف وہ جو اپنی نفرت اور محبت کی جنگ کے باوجود اسے اس دہلیز کو پار کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ ہیتھرو ایئرپورٹ کے شیشے کی دیوار کے اس پار شام کی دھند شہر کی جلتی بجھتی روشنیوں پر ایک پراسرار نقاب ڈال رہی تھی۔ ستمبر اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا اور لندن نے خزاں کی بھوری، زرد اور نارنجی رنگوں سے بنی چادر اوڑھ لی تھی۔ فضا میں ایک مانوس سی ٹھنڈک تھی جس میں بھیگی مٹی اور سوکھے پتوں کی مہک رچی تھی۔ درختوں کی ٹہنیاں زرد پڑتے پتوں کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھیں، اور جب ہوا کا کوئی جھونکا آتا تو چند پتے رقص کرتے ہوئے زمین کے آغوش میں پناہ لے لیتے۔ فجر نے جیسے ہی ایئرپورٹ کے خودکار دروازوں سے باہر قدم رکھا، ایک سرد لہر اس کے چہرے کو چھو کر گزر گئی۔ یہ لاہور کے خنقی سے مختلف تھی۔ اس میں ایک گہری خاموشی اور صدیوں پرانی تاریخ کا احساس تھا۔ اس نے بے اختیار گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ سرمئی بادلوں کے پیچھے سورج ایک دھندلے سے داغ کی طرح نظر آ رہا تھا، جیسے کسی نے پگھلا ہوا سونا بادلوں پر مل دیا ہو۔ اس کے ساتھ کھڑا ولی پرسکون اور پر اعتماد تھا، جیسے کوئی اپنی ہی زمین پر لوٹا ہو۔ وہ اسکاٹش تھا۔ لندن اس کے لیے کوئی اجنبی سرزمین نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا شناسا شہر تھا جسے وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اس نے فجر کے چہرے پر پھیلے تاثرات کو پڑھا اور دھیمے سے مسکرایا۔ یہاں کا موسم اکثر ایسا ہی رہتا ہے۔ اس کی آواز میں اپنائیت تھی۔ خزاں کا لندن ایک اداس نظم کی طرح ہے، خوبصورت مگر خاموش۔ فجر نے اپنے اسکارف کو شانوں پر ذرا اور کس لیا۔ اس کی نظریں اب بھی لندن کے دھندلائے منظر پر جمی تھیں۔ اداس نہیں، شاید گہرا، وہ دھیرے سے بولی، اور گہرائی میں اترے بغیر تخلیق کہاں جنم لیتی ہے؟ خاموشی تو فن کا پہلا قدم ہے۔ ولی نے اس کی بات کی گہرائی کو محسوس کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اور تم یہاں اسی تخلیق کے سفر کا آغاز کرنے آئے ہو۔ کالی ٹیکسیوں نے لندن کی صاف ستھری سڑکوں سے لے کر کنسنگٹن کے ایک پرسکون علاقے میں پہنچی۔ اس کا ہوٹل وکٹورین طرز کی ایک سفید عمارت تھی جس کے داخلی دروازے پر سونے کے حروف چمک رہے تھے۔ لابی اندر سے گرم اور روشن تھی، جس میں لکڑی کے کام اور مخملی فرنیچر نے ایک آرام دہ ماحول بنا رکھا تھا۔ ولی نے کاؤنٹر پر بآسانی چیک ان کے مراحل مکمل کیے، جبکہ فجر لابی میں لگی ایک بڑی پینٹنگ کو دیکھنے لگی جس میں لندن کی ٹیمز ندی کا منظر تھا۔ یہ شہر اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ہر کونے میں ایک کہانی چھپی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر ولی نے کھڑکی کے پردے ہٹائے۔ نیچے سڑک پر لوگ آ جا رہے تھے اور عمارتوں کی روشنیاں رات میں جگنوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ میٹنگ کل صبح 11 بجے ہے، ولی نے اسے یاد دلایا۔ تمہیں نروس ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا کام خود بولتا ہے۔ فجر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ نہیں بلکہ ایک چمک تھی، وہ چمک جو کسی بڑے امتحان سے پہلے خود پر یقین سے پیدا ہوتی ہے۔ میں نروس نہیں ہوں، اس نے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تیار ہوں، یہ منزل نہیں، شروعات ہے۔ وہ مسکرا دی۔ ان دونوں کے کمرے الگ الگ تھے۔ ولی اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ فجر بھی فریش ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔
اس نے دروازہ کھولا تو سامنے وہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے گلے میں کیمرہ تھا اور ہاتھ میں ایک پرانے طرز کا ٹیپ ریکارڈر۔ اگر تھکی نہیں ہو تو میں اصل لندن دکھانے لے چلوں، اس نے پیشکش کی۔ لندن کو صرف ہوٹل کی کھڑکی سے نہیں دیکھا جاتا، اسے محسوس کرنے کے لیے اس کی رات میں اترنا پڑتا ہے۔ فجر کی آنکھوں میں تجسس کی چمک ابھری۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ کیمرہ میرے لیے ہے؟ اس نے اپنے گلے میں لٹکی کیمرے کی طرف اشارہ کیا۔ اور یہ ٹیپ ریکارڈر تمہارے لیے۔ تم کہتی ہو نا، خاموشی فن کا پہلا قدم ہے، تو اس شہر کی خاموشی کو، اس کی سرگوشیوں کو ریکارڈ کرو۔ شاید تمہاری تخلیق کو اس کی ضرورت پڑے۔ فجر نے احتیاط سے وہ چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر تھام لیا۔ وہ ہوٹل سے باہر نکلے تو رات مزید بھیگ چکی تھی۔ کنسنگٹن، یار مجھے نا اس کی پروننسیشن اردو میں پڑھنی نہیں آ رہی، آئی ڈونٹ نو اس کا نام کیا ہے۔ کنسنگٹن کی سڑکوں پر گیس لیمپ اپنی سنہری دھند پھیلا رہے تھے، جس سے عمارتوں کے سفید ستون اور پالش کیے ہوئے کالے دروازے کسی پرانی پینٹنگ کا منظر پیش کر رہے تھے۔ ہوا میں ٹھنڈک اور پتوں کی مہک پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ خاموشی اتنی تھی کہ انہیں اپنے قدموں کی چاپ اور پتوں کی سرسراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہاں ہر عمارت کی اپنی ایک تاریخ ہے، ولی نے ایک وکٹورین گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ کچھ میں شاعر رہتے ہیں، کچھ میں سیاستدان۔ یہ دیواریں صرف اینٹوں کی نہیں، وقت کی تہوں سے بنی ہیں۔ وہ چلتے چلتے رک گئی، ارد گرد دیکھا۔ ان گھروں میں کتنی کہانیاں قید ہوں گی، صدیوں کی ہنسی، آنسو، انتظار۔ وہ کسی خواب کسی کیفیت میں بولی۔ ولی نے اپنا کیمرہ آنکھ سے لگایا۔ ٹھہرو، اس نے کہا، اسی طرح رہو۔ گیس لیمپ کی روشنی تمہارے چہرے پر بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ وہ پہلی لڑکی ہوگی جسے تم اپنے کیمرے میں قید کرو گی۔ نینسی کی سرگوشی شہر میں پھیل گئی۔ وہ وہیں کھڑی رہی، اس کی نظریں سامنے ایک پرانی بالکنی پر جمی تھیں۔ کمرے کی شٹر کی کلک کی آواز اس خاموشی میں ایک بازے دھڑکن کی طرح ابھری۔ وہ تصویر فجر کی نہیں تھی، بلکہ اس لمحے کی تھی جس میں وہ لندن کی رات اور تاریخ ایک ساتھ سانس لے رہے تھے۔ کچھ قدم آگے چل کر اس نے ہاتھ میں پکڑا ٹیپ ریکارڈر اوپر اٹھایا اور ریکارڈ کا بٹن دبا دیا۔ اس نے کچھ کہا نہیں، صرف رات کے گہرے سکوت، ہوا کی سرسراہٹ اور دور سے آتی کسی گاڑی کی مدھم آواز کو اس ٹیپ میں قید کرنے لگی۔ وہ شہر کی دھڑکن سن رہی تھی، اس کی روح کو محسوس کر رہی تھی۔ ولی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا سکون تھا۔ اس شہر میں ہر فنکار کو اپنی کہانی مل جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، مجھے لگتا ہے تمہاری کہانی نے تمہیں ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے۔ فجر نے ریکارڈ کا بٹن آف کیا اور مسکرا دی۔ یہ مسکراہٹ سردی یا گھبراہٹ کی نہیں، بلکہ ایک نئی دنیا کی کھوج کے اطمینان سے پیدا ہوئی تھی۔ رات ابھی باقی تھی اور ان کے سامنے لندن اپنی تمام تر پراسراریت اور خوبصورتی کے ساتھ پھیلا ہوا تھا، جیسے کسی عظیم تخلیق کا پہلا باب۔ اگلی صبح لندن کی ایک تاریخی سڑک پر واقع ایمبر لائٹ اسٹوڈیوز کی عمارت ان کا استقبال کر رہی تھی۔ سرخ اینٹوں سے بنی اس پرشکوہ عمارت کو سیاہ اور سفید پینلز نے جدید اور کلاسیکی فن تعمیر کا ایک حسین امتزاج بنا دیا تھا۔ عمارت کا وقار ایسا تھا جیسے وقت نے اسے چھوا بھی ہو تو بہت نرمی سے۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک پیشہ ورانہ سنجیدگی اور تخلیقی توانائی کا احساس ہوتا تھا۔ یہاں خوابوں کو حقیقت میں ڈھالا جاتا تھا۔ کانفرنس روم میں شیشے کی لمبی میز کے گرد فجر اور ولی اپنے پورٹ فولیو کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے لندن کے مشہور فیشن ہاؤس بیرا اینڈ لنچ کے ڈائریکٹر جوناتھن لی اور فلم پروڈیوسر سر ایما کلارک موجود تھیں۔ جوناتھن ایک ادھیڑ عمر سلجھے ہوئے شخص تھے جن کی آنکھوں میں تجربے کی گہرائی تھی، جبکہ ایما کی تیز نظریں کسی بھی فن پارے کی روح تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ ان کی نئی فلم اس وقت شہر کا سب سے بڑا تخلیقی منصوبہ تھی۔ جوناتھن نے اپنی نگاہیں فجر پر مرکوز کیں۔ مس معراج، آپ جس طرح کپڑے کی بناوٹ اور لباس کی ساخت کو استعمال کرتی ہیں،
ہم نے جنوبی ایشیا سے ایسا کام پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ بہت جرأت مندانہ ہے، لیکن اس میں گہری سوچ بھی جھلکتی ہے۔ فجر نے متانت سے شکریہ ادا کیا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ محض تعریف نہیں بلکہ امتحان کا پہلا سوال ہے۔ ایما کلارک نے بات کو آگے بڑھایا، ہماری فلم میں ایک فرضی اور زوال پذیر سلطنت کی کہانی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایسے ملبوسات چاہیے جو مستقبل کی جھلک بھی دیں اور ان کی جڑیں تاریخ میں بھی ہوں۔ ہم نے اس پروجیکٹ کے لیے 3 ڈیزائنرز کی فہرست بنائی تھی اور آپ کا اسٹوڈیو ان میں سے ایک ہے۔ ولی نے مکمل پیشہ ورانہ اعتماد کے ساتھ پروجیکٹ کی ضروریات، بجٹ اور وقت کی تفصیلات پر بات شروع کی، جبکہ فجر خاموشی سے ایما کی آنکھوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان انگریز آنکھوں میں بیک وقت تجسس اور شک دونوں موجود تھے۔ میٹنگ کافی لمبی چلی، پھر وہ لمحہ آیا جب فجر نے اپنے پچھلے کلیکشن کی تصاویر اور ویڈیوز پیش کیں۔ اسکرین پر جب رومانی عہد کے لباس، جدید کڑھائی اور مستقبل کے ڈیزائن سے مل کر ایک نئی دنیا تخلیق کر رہے تھے تو کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ یہ وہ خاموشی تھی جو کسی فیصلے سے پہلے طاری ہوتی ہے۔ خاموشی کو جوناتھن کی آواز نے توڑا، اب ہمیں اس فہرست کی مزید ضرورت نہیں، جس کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گیا ہے۔ ایما کلارک کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے سیدھا فجر کی طرف دیکھا، مس معراج، ہم آپ کو چاہتے ہیں بطور ہیڈ ڈیزائنر۔ آپ ویرا ان لنچ کے ساتھ ہماری وارڈروب پارٹنر کے طور پر کام کریں گی۔ دنیا آپ کا فن دیکھے گی۔ اسے خود پر بھروسہ تھا، وہ اس فلم کا حصہ ضرور بنے گی، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ مگر یہ خبر سنتے ہی وہ کئی پلوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ مس ایما نے فجر سے، جبکہ جوناتھن نے ولی سے ہاتھ ملایا۔ جب پروجیکٹ انہیں مل گیا تھا تب ولی نے اپنا تعارف کروایا۔ وہ اسٹار لائٹ اسٹوڈیو کے مالک جوزف پیٹرسن کا بیٹا تھا۔ جوناتھن اور ایما دونوں پل بھر کو ساکت رہ گئے۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ چاہتا تو ریفر کر سکتا تھا۔ میری وائف یہاں تک اپنی قابلیت کے بل پر پہنچی ہیں، انہیں میرے ریفرنس کی ضرورت نہیں۔ اس کے لہجے میں اعتماد ہی اعتماد تھا۔ فجر وہاں سے آگے بڑھ چکی تھی۔ ولی کا انداز، اس کا اسکاٹش ہونا، وہ ان انگریزوں کو کافی حد تک مطمئن کر گیا تھا۔ جب وہ دونوں اسٹوڈیو سے باہر نکلے تو لندن کی سڑک پر خزاں کی وہی ہوائیں چل رہی تھیں، مگر اب ان ہواؤں کا احساس بدل چکا تھا۔ اب ان میں سردی نہیں بلکہ ایک نئی امید کی گرمی تھی۔ اس نے چلتے چلتے فجر کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر فخر اور خوشی کا ملا جلا تاثر تھا۔ فجر کی آنکھوں میں ایک گہری روشنی ابھری، مگر یہ کامیابی کے غرور کی نہیں بلکہ اس اندرونی چمک کی تھی جو بڑی آزمائشوں کے گزرنے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس نے اپنی نگاہیں لندن کی بلند و بالا عمارتوں پر دوڑائیں۔ یہ شہر ایک نئے جال کی بنیاد بننے جا رہا تھا، مگر اس بار عنکبوت اوجھل نہیں تھا، وہ سب کے سامنے تھا، اپنی تقدیر کا جال خود بننے کے لیے تیار۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ جال کتنا مضبوط تھا۔ چلیے گائز، میں اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ اینڈ کر رہی ہوں، باقی کا انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ 1 گھنٹے کے قریب ہو چکا ہے۔ باقی جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ قفس جنون ناول بھی ختم ہو چکا ہے، تو اب سے کیفے دل بھی میں دوبارہ سے کنٹینیو کرنے والی ہوں، اور جو ہے انتقام عشق کی بھی انشاءاللہ اب سے ریگولر ایپیسوڈز آیا کریں گی، اور ساتھ میں عنکبوت کی بھی۔